بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ میرے لیڈر عمران خان صاحب کو جرت اور طاقت دے، اور ان جیسے ان نے فرمایا ہے، عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کے لیے اس نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے، تو میں بھی ایک چھوٹی سی سوشل میڈیا کا انسان ہوں۔ انشاءاللہ میرا یہ عہد اور وعدہ ہے، میں نے خود سے کیا ہے، کسی کو جتلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے عمران خان صاحب کو کے لیے دل میں عہد کیا ہے کہ زندگی ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے، مگر عمران خان کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا۔ اس کی وجہ یہ جو دادی والے منہ جو جن کے اندر دانت نہیں ہوتے نا، یہ مریم اورنگزیب اس کے موت والی یہ جو بکتی پھر رہی ہے کہ جی آرٹیکل 6، کس بلا کا نام ہے آرٹیکل 6؟ تم سمجھتے کیا ہو جھوٹے آرٹیکل کے پیچھے لگے ہوئے لوگوں؟ تمہیں تو ابھی سہارے چاہیے۔ یہ جو لاٹھیوں پر چلنے والی حکومت لے کے آئے ہو، چوروں کا گروپ، تمہیں سہارے چاہیے۔ کس چیز کے سہارے؟ یہ لاٹھی کے سہارے پہ چلنے والی حکومت جو آ گئی ہے نا، جھوٹ اور فراڈ اور امپورٹنٹ حکومت، غداری اور ضمیر فروشی سے منحرفین کے ساتھ مل کر، اور پورے ملک کی جتنی بھی چور جماعتیں ان کو ملا کے ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جو تم آئے ہوئے ہو نا، تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ ہمارے بہادر اٹھ رہے ہیں، ہمارا بہادر ایک تو اٹھ چکا ہے، وہ ہے عمران خان کا شیدائی اور مجاہد جمشید دشتی۔ وہ اٹھ چکا ہے، اس نے آواز بلند کر دی ہے ان جھوٹے ججوں کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب جج، کچھ جج، کیونکہ انسان ہے نا، فرشتے تو ہیں نہیں، ان میں کچھ بھی بغض اندر عمران خان کے خلاف بھر کے وہ فیصلے دے رہے ہیں۔ اسلام میں اور عدالت میں اور انصاف میں بغض نہیں ہوتا، باپ کے لیے بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے حقیقت اور سچ پر۔ ججز جیسے دشتی، میں سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ پیش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو، جمشید دشتی جیسے، علی محمد جیسے شیروں کو، اور میں چاہتا ہوں میرے پی ٹی آئی کے سب فواد چودھری کی طرح اور جتنے بھی دوست ہیں سب آئیں میدان میں، اور وہ جمشید دستی کی طرح کھڑے ہو جائیں دیوار بن کے۔ ان کو پتہ چلے عدالتوں کو، جھوٹے ججوں کو، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے چوروں کے ساتھ دے رہے ہیں، حواریوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لیے، ہم سب کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم ان کے لیے کہہ۔ اور کچھ ججز ہمارے لیے بہت ہونریبل، عدالتیں ہمارے لیے بہت ہی ہونسٹ اور ہونریبل ہیں، لیکن وہ جج جو ضمیر فروشیوں کے حق میں، منحرفین کے حق میں، بدماش اور چور حکومت اور امپورٹڈ حکومت کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، اور انصاف کا بول بالا نہیں ہو رہا، اور انصاف کو جو ہے نا ایک طرف رکھ دیا انہوں نے، ان کے خلاف ہیں ہم۔ ان میں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیس ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، ہم ان اداروں کے آخری دم تک خلاف ہیں، اور یہ حکومتیں دیر پا نہیں چل سکتی۔ یہ جھوٹی کون سا آرٹیکل 6 اور تمہارے آرٹیکل، یاد رکھنا، سب سے بڑی جرت قوم ہے، عوام ہے۔ جو عوام جس کی طرف کھڑی ہوگی وہ تمہارے آرٹیکل 6 کو جوتی کی نوک پہ رکھ کر پھینکیں گے، تمہاری عدالتوں کو جوتی کی نوک پر رکھ کر پھینکیں گے۔ جو ججز ہمارے خلاف جو ہے نا، انصاف کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں ججز، ان کے فیصلوں کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھ کر پھینکیں گے۔ عوام سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو عوام تمہیں اسمبلی میں لے کے آتی ہے اور پارلیمنٹ میں لے کے آتی ہے، وہ پارلیمنٹ، وہ اسمبلی سب سے بڑی طاقتور ہے۔ تم چور راستے سے آئے ہو۔ مریم اورنگزیب، بکواس اپنا بند کرو، یہ وقت تھوڑا ہے تیرے پاس، تو اب تو کر لے گی چند دن بکواس، لیکن ایسا وقت آئے گا کہ تیری یہ بکواس سب کی سب
کیمرے میں فیلڈ ہو رہی ہے اور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ بکواس کس بنا پر کی تھی. میں سما ہو، ٹی وی، ARY ہو، 92 ہو، سب صحافت سے کہتا ہوں، سب صحافیوں سے، اینکر حضرات سے کہتا ہوں، حق کی بات کرو، جھوٹ فراڈ کی بات مت کرو. حق پر آؤ کہ کون حق پر کھڑا ہے، کون سا سربراہ. چھوڑو دوسرے لوگوں کو، سربراہ کو دیکھو کون سا سربراہ حق پر ہے. عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا کے لیے آواز اٹھا کے اس کو بلند کیا، کشمیر کے خلاف آواز بلند کی، غریبوں کا ساتھ دے رہا ہے. ملک کے کون سے پروجیکٹ ہیں جو اس نے نہیں چلائے اور نہیں کام ہو رہا. یہ مہنگائی کم کر کے دکھاؤ. اب جو مہنگائی کا، جس مہنگائی کے لیے انہوں نے حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے اور منحرف ہو کے پیسے بانٹے گئے اور مداخلت کے ذریعے سے، یہ مداخلت یا سازش، یہ یاد رکھنا، سازش مداخلت ہے، مداخلت سازش ہے. یہ ڈرامے آرٹیکل 6 والے مت سناؤ. آرٹیکل 6 لگائیں گے جیسے آسمان سے اترا ہوا کوئی وحی ہے. ہم نہیں مانتے تمہارے کسی آرٹیکل 6 کو اور کسی آرٹیکل کو. جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. سب سے بڑا آرٹیکل عوام ہے، سب سے بڑی جرت عوام ہے، طاقت عوام ہے. تم تو چور راستے سے آئے ہو، عوام کے ووٹ لے کے آپس میں بانٹ کے پیسے اور آ گئے ہو. شرم آنی چاہیے تم کو، شرم. تم کوئی حکومت نہیں ہو، تمہیں ایک عوام نہیں مانتی، کوئی بھی 23 کروڑ عوام، تمہارے اپنی عوام بھی نہیں تمہیں یہ فیصلہ دیا. جاؤ عوام کے پاس، اب آؤ نا، آؤ. الیکشن کا اعلان ہو رہا ہے، عمران خان تمہیں میدان میں کھڑا ہے، آؤ الیکشن میں. مریم نواز اور سب کو جناب سب کو نکال دیا گیا ہے. جو ACL سے نکلے ہیں ان کو لگ پتہ جائے گا. اب مریم نکل گئی ہے ACL سے، پتہ چلے گا. نکلو تم. یہ عدالتیں جو کر رہی ہیں نا، یہ سب عوام دیکھ رہی ہے. عدالتوں کے، ججوں کے باپ کی عدالتیں نہیں ہیں، ججوں کے باپ کا ملک نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی باپ کا ملک نہیں ہے. جو مخالف ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جو جج اچھے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے آفیسرز سمجھتے ہیں سچ اور حق اور صداقت کو، ان کو نہیں میں کہہ رہا، میں ان سے کہہ رہا ہوں جو یہ غلط فیصلے کر رہے ہیں اور جو غلط فیصلے اور ان چوروں اور ہواریوں امپورٹڈ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا. اور میرے جیسے سب PTI کے اور عوام کے دوست اور اخلاص والے لوگ، وہ سب یہ کہیں گے کہ تم لوگوں کے باپ کا ملک نہیں ہے. ہم تمہارے فیصلوں کو، ہم تمہاری اس بدماشی کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، تمہارے منہ پر ماریں گے ہم. تم فیصلہ دینے کے لیے ملک پہ آ گئے ہو. چند ٹٹو، چند چور ہمارے ملک کا فیصلہ کرنے آ گئے ہیں. قد دیکھو ان کے فرعونوں والے. یہ بندیال صاحب آیا ہے، بندر کی اولاد کا بچہ، فیصلے دے رہا ہے کہ جی رات کو 12 بجے بھی کھولیں گے، اتوار کو کھولو گے. تمہارے باپ کی عدالتیں نہیں ہیں، تم پھر فیصلہ دو نا. آؤ تم فیصلہ دو نا. تم اس پر بھی کھولو نا. سندھ میں جو ہو رہا تھا، بکاؤ مال چل رہا تھا، بکرے بک رہے تھے، لوٹے چل رہے تھے، وہاں بھی کھولتے نا. وہاں بھی سومو ٹولو نا، سومو فیصلہ کرو نا وہاں پہ. تمہارے باپ کی عدالتیں ہیں، تم جیسا چاہو گے ویسا کرو گے. عوام کی عدالت ہے یہ عوام کے فیصلے ہیں، یہ عوام کی ادارے ہیں. آؤ اب میدان میں. عمران خان کھڑا ہے میدان میں. آؤ جنگ کرو. کب تک ہم جیلیں بھریں گے؟ آؤ جیلوں میں ڈالو، پتہ چلے گا تمہیں. تیری عدالتوں کو میں دیکھتا ہوں کیسے جیلوں میں ڈالتی ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتا ہوں کیسے ہمارے لوگوں کو پکڑتی ہے. خبیث کہیں کے ملک کو تباہی کی طرف. کبھی آرٹیکل کے بتاتے ہیں، کبھی کچھ. تمہارے لیٹر نے تمہارے منہ پر جوتا مار دیا ہے. جو تمہارے بادشاہ جو بیٹھا ہے نا، اس نے جو لیٹر بھیجا ہے وہ سچا نکلا ہے، اور وہ تمہارے ججوں کے منہ پہ، اسٹیبلش منہ پہ جوتا ہے. تمہیں انشاءاللہ یہ لعنت ہے تمہارے منہ پر، یہ لیٹر کہ تمہارے ملک کے خلاف غداری ہو رہی ہے اور تم کھڑے ہو، تم کہتے ہو. وہ اگلے دن جناب وہ بابر صاحب ISPR کا بندہ کہہ رہا ہے ہم جی ملک کے اندرونی بیرونی مخالفوں کو ہم بتا دیں گے. کیا بتاؤ گے تم؟
میں ابھی یہ کہتا ہوں، میں اسی لائن پہ آ گیا ہوں کہ دشتی صاحب نے، وہ جمشید دشتی نے سچ کہا ہے، سچ کہا ہے 100%. میں بھی اس کی بات کو لبیک کہتا ہوں کہ اس نے صحیح کہا ہے. وہ جرت مند اور بڑی خاندانی انسان ہے. یہ لوہاری اور یہ گندی گشتی عورتیں جو مریم نواز کی طرح، مریم اورنگزیب کی طرح جو نیچ قوم کے لوگ ہیں وہ آ گئے ہیں حکومت میں. وہ یہ نہیں ہے، یہ دشتی صاحب نے جو سچ کہا ہے، نیچ قوم کے لوگ اسٹیبلشمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، نیچ قوم کے لوگ یہ ججز بنے ہوئے ہیں. ہم ان کو نہیں مانتے. میں یہ کہوں گا کہ اب میں جمشید دستی کا ساتھی ہوں اور پوری پی ٹی آئی کو کہتا ہوں کہ بن جاؤ جمشید دستی. آ جاؤ ان کے سامنے. الیکشن کمشنر کون ہوتا ہے؟ اس کے باپ کا الیکشن ہاؤس ہے کہ وہ جیسے چاہے فیصلے دیتا رہے. پوری عوام اٹھے گی تمہارے خلاف. تمہارے فیصلوں کو جوتی کی نوک پر رکھیں گے ہم انشاءاللہ. اور یہ ملک عوام کا، قوم کا ہے، اور عمران خان میدان میں آ گیا ہے. الیکشن ہوں گے اور ابھی ہوں گے. اسی مہینے نہ ہوئے تو تمہیں تماشا دکھائیں گے کہ ہوتا کیا ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے لیڈر کا، اور لیڈر بنو، سب نکلو. میں تمام میڈیا کے دوستوں کو، حسن نثار صاحب عظیم انسان ہیں، اور ہمارے جتنے بھی میڈیا کے حق پر کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو سلوٹ. انشاءاللہ تمام سوشل میڈیا ہو یا پورے میڈیا کے اینکر حضرات جو حق اور سچ پر عمران خان صاحب اور پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو سلوٹ. اور وہ نکلیں، اور زیادہ نکلیں، تاکہ ان چوروں کا گروپ جو ہے نا قابض نہ رہے کافی دیر تک. اگر دیر تک یہ قابض رہ گئے تو یہ اپنے اڈے بنا لیں گے اور یہ شیطانیت اور یہ مداخلت کو پکا کر لیں گے. ہمیشہ کے لیے ہمارا ملک ان امریکیوں کے رحم و کرم پر چلے گا. ہم یہ نہیں چاہتے اور نہ چاہیں گے. انشاءاللہ ہمارا ملک کامیاب ہوگا. اور یہ جو توشہ کھانے والے ہمیں دھمکانے ڈرانے کی باتیں کی رہی ہیں نا، یہ سب کچھ نہیں ہے، سب بکواس اور جھوٹ ہے. تمہارا پتہ چلے گا. تم چوری کے لیے سب کام جو ECL سے ختم کر رہے ہو نا، 150 بندوں کو، چوروں کو، وہ تمہارے ECL میں تم پھر سے آؤ گے انشاءاللہ. عمران خان آ رہا ہے اور تمہیں وہ سبق ملے گا اب آئندہ آنے والا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. بتاتی ہے آرٹیکل 6 بتا رہی ہے یہ جناب، یہ ان کی لونڈی، یہ مریم اورنگزیب لونڈی بن کے پھر رہی ہے اور جگہ جگہ بکواس اور بدتمیزی کی طرح. کیونکہ نیچ قوم کے لوگ ہیں نا، نیچ قوم کے لوگ تو ایسے ہی گھٹیا باتیں کریں گے اور کیا کریں گے. آنکھیں نکالتا ہے وہ احسن اقبال، آنکھیں نکالتا ہے جیسے اس کے باپ دادا کا ملک ہو. یہ ملک عوام کا ہے، اور ہم انشاءاللہ جرت سے، ہم میرے جیسا، میں جمشید دستی جیسا، اور اس سے ہزاروں لوگ اب عمران خان بن چکے ہیں، تمہیں بتائیں گے کہ ملک میں حکومت ہوتی کس کی ہے. 17 جماعتیں مل کے، منحرف ہو کے، بکرا منڈی لگا کر حکومت کو گرا دیا ہے. عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، خود سے بانٹ رہے ہیں. خود سے بانٹ رہے ہو نا یہ ووٹ. آؤ ابھی میدان میں. تمہیں عوام نے ووٹ دیا ہے یہ عدم اعتماد کا؟ کوئی نہیں، سب جھوٹ فراڈ ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. جج کون ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے؟ عوام ہے سب. ہم عوام کے فیصلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم عوام کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. آؤ قدم بڑھاؤ. ہر فرد، چاہے نون لیگی ہیں جو سچے اور صادق ہیں، وہ انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسے کہ ہمارا کاف لی کا بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، پرویز الہی کا بیٹا ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. اور یہ غدار جو مل گئے ہیں، ان سے میں پھر سے کہتا ہوں، مہاجروں، تمہیں MQM والو، تمہیں اب ذلت کا راستہ دیکھنا ہوگا. ہاں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم. تمہارا وہ حال ہوگا. اب تمہیں اس ملک میں یہ دھرتی تنگ ہو جائے گی تمہارے لیے. MQM کے جو ٹھیک ہوا ہے نا تمہارے ساتھ، انشاءاللہ اور ہوگا. تم ایسے ہی ذلیل ہوگے، کیونکہ ذلیل حرکتیں کر کے تم نے ملک کو گروایا ہے. یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی گھٹیا سوچ نے تمہاری نے، MQM والوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے. کیا میں پوچھتا ہوں عدالتوں سے، کیا اب ملک بن رہا ہے جو تم بکواس کر رہے تھے کہ جی الیکشن کمیشن، وہ ملک جو ہے نا ابھی الیکشن کے لیے وہ سازگار نہیں ہے، بہت بڑے پیسے چاہیے. تیرے باپ کے پیسے ہیں،
تو دیتا ہے پیسے؟ عوام پیسے خرچ کرتی ہے حق اور سچ پر. جب الیکشن کا وقت آ گیا ہے تو الیکشن ہوں گے. تو کون ہوتا ہے پیسے بتانے والے؟ خزانے کا مالک تو ہے کیا؟ تو انصاف کا فیصلہ دے. تجھے کیا ملک جی متحمل نہیں ہو سکتا جی الیکشن کے لیے؟ شرم کرو، کچھ شرم کرو اپنے قد بڑے کے لیے. اللہ کے رسول نے جتنا تیرا قد بڑا ہے اتنا تو بے وقوف ہے. عمر عطا بندیال صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. کل طویل احمق الا عمر. حضرت عمر طویل تھے، ان کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ وہ نہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی میری امت میں یہ لمبے آئیں گے وہ بے وقوف ہوں گے. تو وہ بے وقوف ہے کہ ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو نے ملک کا حل، یہ ملک چل رہا ہے تیرا، یہ ملک ایسے چلتا ہے. تو نے بیرونی مداخلت کو ایکسپٹ کر کے، اسٹیبلشمنٹ نے اور تم عدالتوں نے بیرونی مداخلت کو ایکسپٹ کیا، اور یہ منحرفوں کے لیے کوئی بات نہیں کی. لیٹر پڑا ہوا ہے. کیا تو جج ہے؟ تو انصاف دے گا؟ تیرے باپ کی عدالتیں ہیں کہ تو نے لیٹر، ہمارے کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہے. سندھ کورٹ میں بکتے رہے لوگ، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سب آرٹیکل 63A اس کا کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، اور راتوں رات ان کے حق میں فیصلے آ گئے، چوروں کے حق میں اور ان امریکن امپورٹنٹ حکومت کے حق میں سیکنڈوں میں فیصلے آ رہے ہیں. اس کو انصاف بولتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے تیرے انصاف کو. ہم کسی بھی ادارے کی اس بکواس کو نہیں مانتے جو ہمارے انصاف کے خلاف کھڑا ہو. ہم پوچھیں گے تمہیں. میں پوری پی ٹی آئی کو ملک در ملک گلی کوچے عمران خان کے لیے نکلنے کا کہتا ہوں. نکلو اور ان کو بتاؤ کہ ہم ہوتے کون ہیں اور تم کون ہو.